اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ میرا گھر ہے، میں اس کو گروی رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا پیسے لے کر میں اپنا گھر گروی رکھ سکتا ہوں اور اس کے بدلے میں ان سے کرایہ نہ لوں، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ گروی رکھنے کی یہ معنی ہے کہ اس میں رہائش دی جائے، کون سا معنی ہے؟ گروی رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ گاڑا ہے، کاغذات آپ کے پاس ہے نا، یہ لیجئے، میں آپ کو جب گھر واپس کروں، پیسے واپس کروں گا نا، تو آپ جو ہے وہ میرا گھر واپس کر دیجئے گا، یا ایک میرے کاغذات واپس کر دیجئے گا۔ آپ یہ گروی رکھ کر کے اس گھر میں رہے بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کاغذات اس کو دے دیا، اس میں شرط رہے کہ اتنے دنوں تک آپ نے اگر پیسے واپس نہیں کیا تو ٹھیک ہے، میں آپ کا گھر بیچ بھی سکتا ہوں، نیلام بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو گھر دیجئے، اس کے عوض میں قرض لیجئے، گویا آپ جو ہے گروی نہیں رکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ اس کو گھر دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے اتنا پیسہ ہے، چلو میرے گھر کے اندر تم رہو، گویا کرایہ نہیں لے رہے ہیں آپ اس سے، قرض کے عوض میں۔ تو کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ اسی طریقے سے مان لیا جائے وہ رہن ہے، تو رہن کی چیز سے منافع یا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ ایسی چیز رہن رکھی گئی ہو کہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کسی کے پاس اپنی گائے جو ہے وہ رہن رکھتا ہے، اپنی گائے رہن رکھتا ہے، ظاہر بات جب رہن رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خرچہ کھانا وغیرہ دینا ہوگا نا، خرچہ وغیرہ، لہذا اگر وہ دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ لے سکتا ہے جس کے پاس رہن رکھی ہوئی۔ لیکن گھر ہے، گھر کے سے فائدہ وہ نہیں اٹھائے گا جس کے پاس رہن رکھا ہوا ہے، اگر دوسرے کو کرائے پر نہیں دے گا۔ کیوں؟ کل قرض، یہ اصول علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرض جس کے عوض فائدہ حاصل کیا جائے یہ ربا، سود ہے۔ جی، یہاں پر بعض لوگ نیت کا فرق محسوس کر بتاتے ہیں کہ اگر نیت اگر صحیح ہو، مثال کے طور قرض کی نیت نہ ہو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمیں گھر کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان سے پیسہ لے لیا اور یہ ہمارے پیسے سے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمارے گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ دے کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نیت کیا ہے؟ قرض نہیں ہے نا، پھر کیا ہے؟ وہ انویسٹمنٹ ہے، سمجھ لیجیے انویسٹمنٹ ہے۔ یہ کون سا انویسٹمنٹ ہے بھائی؟ ہم آپ سے پیسہ لیتے ہیں، کوئی عورت کسی سے زنا کروائے کہ ہم نے ہدیہ دے دیا ہے آپ کو، یہ کوئی بات ہوئی؟ انویسٹ کرتا ہے نا آدمی بزنس کے طور پر کسی بھی جگہ پر، تو آپ گھر اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر گھر نہ دیتے تو دیتا آپ کو؟ یہ بتائیے، یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو گھر نہ دیتے، آپ کو دیتا تو عدل بدل ہو رہا ہے نا یہاں پر۔ تو بھائی کیوں عدل بدل ہو رہا ہے؟ پیسہ دے رہے ہیں کہ تم اپنا کام کر لو، اور ہم تم کو اپنا گھر دے رہے ہیں کہ تم سے فائدہ اٹھاؤ، تو ٹھیک، یہی چیز تو ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ اپنے قرض کے علاوہ۔ قرض تو نہیں ہے، پھر کس لیے دے رہے ہیں بھائی؟ ہدیہ دے رہے ہیں آپ اس کو، بزنس کے لیے دے رہے ہیں، تم اپنا بزنس کرو بغیر قرض کے، وہی تو قرض ہے نا، قرض نام نہ رکھیں آپ اس کو، کیوں دے رہے ہیں بزنس کے؟ قرض ہی تو دے رہے ہیں اس کو آپ، قرض نہیں کہہ سکتے، پھر کیا کریں گے؟ بزنس ہے، تم بزنس کرو 10 لاکھ میں، یہ کون سی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے مضاربہ پہ دے رہے ہیں، اس کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ مضاربہ پہ کوئی کسی کو دیتا ہے ایسا کہ ہاں لو، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں آپ کی۔ کوئی کسی کو ایسے دیتا ہے کہ لو اس سے جاؤ، قرض ہی تو ہے نا، اس کا نام نہ رکھیں، آخر کیا نام رکھیں گے اس کو بھائی؟ آپ مضاربے کی شکل ہی رکھیں، لیکن یہاں معنوں میں یہاں پر غلطی یہ ہو رہی ہے کہ کرایہ فکس ہے میرے خیال سے۔ نہیں، مضاربے کی شکل یہ ہے کہ آپ اس سے دیجیے، اس سے کماؤ، جو فائدہ ہو اس میں اتنے فیصد ہمارا، باقی تمہارا رہے گا، جو نقصان ہو وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہو گئے، ہے مضاربہ، یہ ہے مضاربہ۔ اور ظاہر بات اب وہ گھر آتے ہیں کس کے عوض میں؟ چونکہ آپ نے اسے پیسے دیا ہے مضاربہ ہی کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی، مگر یہاں پر یہ بھی غلطی ہے کہ فکس ہو رہا ہے کرایہ، یہاں پر یہ کرایہ فکس ہے، اگر وہ فائدہ آ بھی رہا ہے تو اتنا کرایہ، وہ اصل سے سیدھے سے یہ معاملہ ہی غلط ہے، سیدھے سے یہ معاملہ ہی غلط ہے۔ جی، یعنی نیت کا کوئی ایسا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اس میں نیت کا دخل نہیں ہے۔ نیت اصل کیا ہے؟ بظاہر یہ کرا، اصل نیت کیا؟ وہ پیسے اس کے بعد سے پیسے اپنے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا، اصل نیت اس کی یہ ہے۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawah.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।